السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے اور فیس بک پر آج یہ لائیو دیکھنے والوں سے یہی کہنا ہے، یہی گزارش ہے کہ دیر رات آپ سبھی کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ تلنگانہ مارچ جو 31 مئی کو اندرا پارک دھرنا چوک پر جو ہے منعقد کیا گیا ہے، جس کی ٹائمنگ 3 بجے سے جو ہے 6 بجے تک اس کی ٹائمنگ ہے۔ دھرنا چوک اندرا پارک پر ایک عظیم و شان پیمانے پر یہ پروٹیسٹ کال کیا گیا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے، اور یہ پروٹیسٹ کا مقصد یہی ہے کہ وقف امینڈمنٹ بل، اور جو کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ ہو چکا ہے، اس کے خلاف میں، یہ کالے قانون کے خلاف میں جو مسلمانوں کے اوپر جبراً جو ہے بی جے پی حکومت نے جو ہے اس ایکٹ کو لایا ہے، اور اس پر عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیے، بی جے پی کی سرکار وقتاً فوقتاً ہم پر جو ہے وار پہ وار کر رہی ہے، چاہے ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو، آرٹیکل 370 کا مسئلہ ہو، اور ایسے کئی مسئلے ہیں، رام مندر کا مسئلہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب جو ہے مسلمانوں کے دلوں پر، مسلمانوں پر جو ہے وار پہ وار بی جے پی گورنمنٹ کر رہی ہے۔ بی جے پی حکومت کا صرف یہ ایک ہی مقصد ہے، یہ ایک ہی جو ہے اس کا ایم ہے کہ بس ہندو مسلم کی سیاست کرو، اور جو ہے اپنی حکومت کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے لمبا چلا۔ بس یہ ایک ہی ان کا ایم ہے کہ ہندو مسلمان کو جو ہے دونوں میں جو ہے ڈفرینسز پیدا کر دو، اور جو ہے ایسی گندی سیاست بی جے پی آج کر رہی ہے، اور کئی ہمارے جو ہے مسئلوں میں جو ہے بی جے پی حکومت آج چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے۔ تو ہم کو یہ آج عہد کرنا ہے، یہ تلنگانہ مارچ جو 31 مئی کو اندرا پارک دھرنا چوک پر منعقد کیا گیا ہے، اس میں بھاری اکثریت کے ساتھ آپ لوگوں کو جمع ہونا ہے، زیادہ سے زیادہ جمع ہونا ہے، تمام آپ کے خاندان کے ساتھ جمع ہونا ہے، دوست و احباب کے ساتھ جمع ہونا ہے، تمام آپ کے بھائیوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ، آپ کے قریبی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ساتھ، آپ کو خواتین کے ساتھ، سب کو لے کر آپ کو جو ہے دھرنا چوک اندرا پارک پر جمع ہو کر یہ ثبوت دینا ہے، یہ بتانا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اگر یہ کالا قانون، ایسے ایکٹ اگر بی جے پی حکومت لاتی ہے تو مسلمان ایک ہو کر ایسے ایکٹ اور ایسے بل کے خلاف میں جو ہے منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ ہم کو دینا ہوگا جواب ان کو۔ ہم اگر ایسے چیزوں پر خاموش بیٹھ جائیں گے تو پھر یہ بل تو جو پاس ہو چکا ہے یہ واپس نہیں لیا جائے گا، اور کئی ایسے بل پیش ہوں گے جو آپ کو کبھی قبول نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر آپ آج جو ہے اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا نہیں کریں گے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی کہ تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے قطع کی تھی، صدیوں نے سزا پائی والا مسئلہ ہو جائے گا۔ بہرحال 31 مارچ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ ارے یہ دیکھیے آپ کہ دلی میں کسانوں نے جس طریقے سے جو ہے اپنے احتجاج کو درج کیا، سڑکوں پر آ گئے، سڑکوں پر زندگی بسر کی انہوں نے، جانوں کی پرواہ نہیں کی، اور اس کا اینڈ کیا ہوا، اس کا جو ہے رزلٹ کیا آیا کہ ان کا احتجاج کامیاب ہوا۔ بی جے پی حکومت کو گھٹنوں پر آ کر بل کو واپس لینا پڑا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کے، جس طریقے سے کانسٹیٹیوشن نے ہم کو اجازت دی ہے پروٹیسٹ کرنے کی، اس آئین کے تحت ہم جو ہے اس پروٹیسٹ کو درج کریں گے۔
पुरअमन तरीके से इस एहतजाज को दर्ज करेंगे। हम ये आज वादा करते हैं। तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है भाई कि काफ़ी दिनों से ये मार्च के लिए जो है हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। 2 से 3 महीने जो है डेट्स तब्दील हो रही हैं, बहरहाल कई मसाइल भी जो है बीच में आए, लेकिन हमको देखिए जैसे जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि लंबी लड़ाई है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको इजाज़त दी है प्रोटेस्ट करने की। महात्मा गांधी ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया था, फ्रीडम फाइटर्स ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया था, उस तरीके से हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल हमसे हमारी मसाजिद को भी ले लेगा, हमसे कब्रस्तानों को भी ले लेगा, हमसे आस्थानों को भी ले लेगा, हमसे जो है तमाम मजहबी जो है हमारे इबादत गाहों को और हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को जिसके तहत औकाफी ज़मीन है, वक्फ की जायदाद है, सबको ले लेगा ये एक्ट। आपको सोचना है, अरे ये गफलत में मत रहिए, आप गाफिल मत बनिए ये कहते हुए कि वक्फ से हमको क्या मिला। वक्फ से हमको मसाजिद मिले, वक्फ से आज हम इबादत गाहों में जो जा रहे हैं। याद करिए वो दौर, जो वो उस दौर में कोरोना में जब अल्लाह हमसे नाराज था तो हम मसाजिद की तरफ जा नहीं सकते थे, कुछ मजबूरियों की तरफ से। कोविड के दौर में याद करिए वो दौर जब हम मसाजिद को हम नमाज पढ़ना चाहते थे लेकिन मसाजिद को जा नहीं पाते थे। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल और उस पुराने दौर को याद करिए कि उस दौर में हम इबादत करने जाना चाहते थे लेकिन इबादत को जा नहीं सकते थे उन हालात में। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर ये होगा, अगर ये तो हो चुका है, लेकिन इसको वापस लेने के लिए हमको लंबी लड़ाई लड़नी होगी। वो लड़ाई कैसे लड़नी होगी? कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में पुरअमन एहतजाज करते हुए, पुरअमन मीटिंग्स लगाते हुए, साइलेंट प्रोटेस्ट करते हुए। इसके जो है आप जैसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एहतजाजात जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाजात जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। काफ़ी लोग इसमें शरीक हो रहे हैं। जैसे ऑल मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो एहतजाज हुआ बत्ती गुल का, वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। ह्यूमन चेन का, इंसानी जंजीर का था, वो कामयाब हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, वो कामयाब हुए। लोगों में शऊर पैदा हो रहा है, अवेयरनेस पैदा हो रहा है। तो ये हमको सोचना है कि लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ के जायदादें हैं, उससे हमको क्या मिला। हम ना ही उसके किराएदार हैं, ना ही उनके उस जायदादों से हमको कुछ फ़ायदा हुआ। आपको ये सोचना है मस्जिद भी वक्फ है, मदारिस भी वक्फ है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी वक्फ है, कब्रस्तान भी वक्फ है, हर चीज़ वक्फ है। अगर हम इस पर खामोश बैठेंगे तो आने वाली नस्ल का, आने वाली जनरेशन्स का, हमारी औलाद का, अहलो अयाल का जो है आप मुस्तकबिल आप अंधेरे में ढकेल रहे हैं उनके मुस्तकबिल। अगर इस पर खामोश बैठेंगे, ये हमारी बका की लड़ाई है, ये हमारी हिंदुस्तान में हमारी शिनाख्त की लड़ाई है, हिंदुस्तान में हमारी जो है वजूद की लड़ाई। आज देखिए आप, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी जो है, आज बीजेपी कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन हिंदू भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भाईचारे को जो है ख़त्म नहीं कर पा रही है। आज भी जो है लोगों में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह है, लेकिन ये बीजेपी की सरकार हर बार हर तरीके से ये चाहती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये लोग अलग होकर रहें ताकि हम अपनी रोटी सेक लें। ये यही चाहते हैं। हमको आज फिर एक बार ये सोचना है, ये एहतजाजात को कामयाब करना है, ये प्रोटेस्ट मीटिंगों को भरपूर ताउन करना है। आपको क्या ये प्रोटेस्ट मीटिंग्स ना आपसे जो है माल की जो है तवक्को रखे हैं, ना आपसे कुछ जागीरात की तवक्को रखे हैं, ना आपसे कोई जो है हीरे जवाहरात मांग रहे हैं तो सिर्फ आपका थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं तो थोड़ा सा आपका वक्त मांग रहे हैं। तो आपको ये सोचना है कि इन प्रोटेस्ट मीटिंग्स को ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग
وقت دے کر جائیں, ان پروٹیسٹ میٹنگ کو کامیاب کریں, چاہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی 31 مارچ کی 31 مئی کی میٹنگ ہو, چاہے 1 مئی کی مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ ہے, چاہے آگے اور کتنے بھی پروٹیسٹ میٹنگز آئے, کتنے بھی مارچ ہو, ان سب کو آپ کو کامیاب کرنا ہے. آپ کے لیے کامیاب کرنا ہے, مساجد کے لیے کامیاب کرنا ہے, مدرسوں کے لیے کامیاب کرنا ہے, اور عبادت گاہوں کے لیے کامیاب کرنا ہے, درگاہوں کے لیے کامیاب کرنا ہے, آستانوں کے لیے کامیاب کرنا ہے, امام باڑوں کے لیے کامیاب کرنا ہے. آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے آپ کو کامیاب کرنا ہے. پھر ایک بار آپ سے اپیل کرتا ہوں, 31 مئی تمام مصروفیت کو بالائے طاق رکھ کر آپ 31 مئی کو اندرا پارک دھرنا چوک پر جمع ہوئیے, لاکھوں کی تعداد میں اپنے تمام خاندان کے ساتھ, تمام لوگوں کے ساتھ, محلے والوں کے ساتھ, اور جتنے قریبی لوگ ہیں سبھی کو لے کر جو ہے جتھوں کی شکل میں زیادہ سے زیادہ لوگ آپ جا کے جو ہے پروٹیسٹ کو کامیاب بنائیے. شاہین باغ کا وہ پروٹیسٹ یاد کریے جس نے ہندوستان کو ہلا دیا تھا. شاہین باغ میں بیٹھی ہوئی خواتین, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, پوروں نے بیٹھ کر احتجاج کیا تھا NRC کے خلاف میں. اس طریقے سے احتجاج آپ کو درج کرنا ہے تاکہ یہ پرامن احتجاج, یہ آپ کی آواز دلی تک پہنچے اور وہ ظالم حکمرانوں تک یہ معلوم ہو کہ وقت امینڈمنٹ بل ہم نے لایا تو ہندوستان میں مسلمان ایک جہتی کے ساتھ ایک جٹ ہو کر ایک ساتھ اپنی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر اتنا بڑا پروٹیسٹ اور اتنے نمبرز میں جمع ہوئے ہیں, یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ بل واپس لے لیں. اور یہ پروٹیسٹ, یہ سائلنٹ پروٹیسٹ, یہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے احتجاجات جب تک بل واپس نہیں ہوتا جب تک ہم کو جاری رکھنا ہے. شکریہ, خدا حافظ.